تو یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعتاً جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا اور گراؤنڈ میں سے ایک آواز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں ہوں، تو بھی کیا یہ مان لیں گے؟ اگر آج اللہ تعالیٰ کے وجود کی اتنی ساری دلیلیں دیکھ کر کے نہیں مان رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر کے مان لیں گے؟ کوئی اللہ تعالیٰ اگر معجزہ لا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیں تو کیا یہ مان لیں گے؟ یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے الگ الگ مطالبات ہوتے تھے نا کہ ہم کو یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ کہ اگر ہم آپ پر کوئی کتاب نازل کر دیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لے. مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ وہی آتی، ہم نے تو فرشتے کو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا وہی نازل ہوتے ہوئے. تو کچھ ایسا کرو نا کہ تم آسمان پہ چڑھ کر کے جاؤ خالی ہاتھ، اور اس کے بعد خالی ہاتھ چڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالی ہاتھ چڑھ کر کے جاؤ اور اس کے بعد وہاں سے پھر کتاب لے کر کے آؤ، تب ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ایسے ہی اعتراضات مشرکین بھی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہیں کہیں خواہش بھی ہوتی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ کو ایسی نشانی دکھائی دیتا کہ یہ ایمان لے کر کے آ جاتے، کہ ان کی گردنیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیں، آنکھوں کے سامنے لٹرلی معجزے کی طرح کتاب نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو کفر کرنے والے یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہو گیا، یہ تو جادو ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا. تو جس کو ماننا ہے اس کے لیے اتنی دلیل کافی جو آسمان و زمین میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جس کو نہیں ماننا ہے اس کے سامنے بڑی سے بڑی دلیل لا کر کے آپ دے دے وہ نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. وہ جو شیخ کفایت نے ایک بات کہی ہے، قرآن کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تم کہتے ہو فرشتہ آتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ کہ اگر ہم فرشتے کو نازل کر دینا تب معاملہ ختم ہی ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تو آئے گا، اپنے عرش کے ساتھ آئے گا، پورا حشر قائم ہوگا، اور یہ جن چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی آنکھوں سے دکھائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آج کے دن تمہاری نگاہیں بہت تیز ہیں. تو سب کچھ دکھایا جائے گا، غیب کے پردے اٹھائے جائیں گے، لیکن کب؟ جب امتحان کی مہلت ختم ہو جائے گی تب. اللہ نے فرمایا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ یہ اس وقت ہوگا جب معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. تو یہ تو امتحان کا پیریڈ ہے. اچھا ایک بات، اصل میں ہم جب خدا کو مانتے ہیں نا تو خدا کو اس کی پوری صفات کے ساتھ مانتے ہیں. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کو رب کہہ رہے ہیں، کائنات کا مالک کہہ رہے ہیں، معبود برحق کہہ رہے ہیں، یہ اس کی صفات ہے. تو اس کی صفات کے ساتھ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گا، ہم کو اس کے مطالبات ماننے. یہ مطلب یہ جو ملحدین ہیں یہ اگر کہیں خدا کا تصور بفرض محال یہ اپنے حساب سے مان بھی لیتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا میری مرضی کا پابند ہو، میں جیسا کہوں ویسا خدا کرے. بھائی وہ خدا ہے، تم بندے ہو، وہ رب ہے، تو تم کو اس کے حکم کی پابندی کرنی ہے. وہ تمہاری مطالبت کی پابندی نہیں کرے گا کہ وہ تمہاری سطح پر اتر کے آ کے تمہارے حساب سے وہ اپنے ڈیسیزن لے گا. بھائی جب آپ نے ایک خدا کے وجود کو مان لیا، اس کو خالق مالک معبود مان لیا، اس کو فعال لما یرید مان لیا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تم نے یہ مان لیا کہ وہ رب ہے اور تم بندے ہو، تم عبد ہو. تو جب تم نے اپنے آپ کو عبد اور اس کو رب مان لیا نا تو اب تمہارا کام اس سے مطالبات رکھنے نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا ایسا کریں. بھائی تم عبد ہو، تم اس کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارے فیصلے کے مطابق تمہارے حساب سے وہ اپنا وجود ثابت کرے گا. جب تم امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو سوال تم نہیں طے کرو گے، معیار تم نہیں طے کرو گے، وہ طے کرے گا جس نے تم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. تو ان ملحدین کا پرابلم ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس طرح سے جو ایک اپنے سپوز والے ایک اینگل میں مانتے بھی ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مان رہے ہوتے گویا کہ یہ بندے، یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کا بندہ ہے اور یہی رب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ایسا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے اپنا وجود ان کے لیے ثابت کرے گا. نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ رب ہے، آپ بندے ہیں. آپ پر اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اللہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو ثابت نہیں کرے گا. اللہ نے اپنے ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل رکھ دی ہیں، ان کو دیکھ کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کا پابند نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند ہونا پڑے گا. یہ امتحان اگر ہے تو اس امتحان میں سوالات معیارات اللہ تعالیٰ طے کرے گا جو امتحان لینا والا ہے.
بندے نہیں طے کریں گے کہ مجھے امتحان میں اس طرح کا سوال چاہیے اور یہ میرا نصاب ہوگا اور یہ میرے معیارات ہیں اور اس معیار پر میں قبول کروں گا یا رد کروں گا. آپ قبول اور رد نہیں کریں گے, آپ کا اختیاری نہیں ہے, آپ عبد ہیں, آپ بندے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں تو اپنی اس ابدیت کے ساتھ مانیں گے, تب آپ کا سوال صحیح ہوگا. آپ کا سوال اس لیے غلط ہو جا رہا ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو تو مان لے رہے, اپنی ابدیت نہیں مان رہے ہیں. آپ جب آپ اس طرح کی فرضی سوال کرتے ہیں تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو تو مان لیتے ہیں پر اپنی ابدیت کو نہیں پہچان پاتے ہیں. اللہ کو رب ماننے کے ساتھ اپنی ابدیت کو ماننا بھی ضروری ہے, تب جا کر کے آپ کا تصور پورے طور پہ صحیح ہوگا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.